حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔ روٹھنا عورت کی خوبصورتی ہے اور منانا مرد کا پیار ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بنا مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے، اسے ہر حال میں قبول کریں، شکایت کم اور شکر زیادہ کریں، کیونکہ جو شکر گزار ہوتا ہے وہی خوش رہتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ کسی کا راز جان کر اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راز کھولنا آسان ہے مگر راز چھپانا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ لوگ چہرہ بھول جاتے ہیں لیکن اچھا سلوک کبھی نہیں بھولتے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنے رب سے مانگتے رہو، کیونکہ وہ تمہیں تمہاری صحنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ سلامت رہے وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔
اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ سے برا ظن ہو تو انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کرنا۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین۔ بادل کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بہترین دوست کے ساتھ برا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ کسی کو صحیح راستہ بتلانا بھی صدقہ ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی غصہ ہو جائے مگر وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ دغا باز کبھی پچھتاتے نہیں، خود غرض سے کبھی شکر گزار نہیں ہوتے، اور مفاد پرست کبھی کسی کے اپنے نہیں ہوتے۔ حاصل کو رلانا اور لا حاصل کے لیے رونا انسان کی فطرت ہے۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ اگر آپ نے کسی کا برا نہیں چاہا تو بس سکون سے جئیں۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن سچی نیت کا صلہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔